اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی افعال ہیں ان میں کثیر حکمتیں ہوتی ہیں، صحیح۔ لیکن وہ اغراض سے پاک ہوتے ہیں۔ غرض کسے کہتے ہیں؟ غرض کہتے ہیں کہ جو کام کرنے والے کو ابھارے، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غرض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا فائدہ کہ جو کسی کو کام کرنے پر ابھارنے والی چیز ہو، یہ غرض کہلاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اغراض سے پاک ہیں، کہ کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ کسی کام پر ابھارے، چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محتاجی لازم آئے گی، کیونکہ غرض انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ جب غرض ہوتی ہے تو پھر انسان کام کرنے پر، اس فعل کو صادر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مجبوری محتاجی سے پاک ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا لازم ہوگا کہ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں اغراض سے پاک ہیں، لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب غرض اور حکمت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ غرض وہ ہوتی ہے کہ جو فعل سے پہلے ہوتی ہے اور وہ کام کرنے پر ابھارتی ہے، اور حکمت وہ ہوتی ہے کہ جو فعل سے پہلے نہیں ہوتی بلکہ فعل پر مرتب ہوتی ہے اور اس کا تعلق غیر سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں حکمتیں ہیں، تو وہ جو حکمتیں ہیں اس میں بندوں کے لیے منافع ہیں، اس میں بندوں کے لیے فوائد ہیں، ان کا تعلق بندوں سے ہیں، وہ راجع الی العباد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راجع نہیں ہیں۔ تو غرض سے اس لیے پاک مانا کہ غرض میں وہ جو اغراض ہوتی ہیں وہ فاعل کی طرف رجوع کرتی ہیں، اس لیے پاک مانا۔ لیکن حکمت کا جو تعلق ہے چونکہ بندوں کے ساتھ ہیں، وہ راجع الی العباد ہوتی ہے، اس لیے حکمت ہمیں ماننی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔